हालेलुया। खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने जिंदगी दी और ये मौका भी दिया कि हम उसके खुदा के कलाम को बातों को शेयर कर सके। जो कुछ पाक कलाम में लिखा है हम कोशिश करते हैं कि उस पर ध्यान दें, गौर गौस करें। कलाम सारा ही बहुत कीमती, बेशबहा, दुनिया के सब खजानों से, सब चीजों से आला है। उसकी हर एक बात, उसकी हर एक लफ्ज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पुरमैनी, उसमें रूहानी बरकत, उसमें जिस्मानी बरकत भी है। आज फिर जो है हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। तो खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है उसमें आज मैं ये बताना चाहता हूं कि काहिल की जिंदगी कैसी होती है। काहिल आदमी, काहिल लोग, और जब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काहिल है। काहिली की डेफिनेशन भी बताने की कोशिश करूंगा शॉर्ट सी। और जब हम कोई काम में दिलचस्पी नहीं रखते, जब काम में हमारा दिल नहीं लगता, जब हमारा मेहनत करने को जी नहीं करता, ये सारा काहिली है। और फिर हम देखते हैं कि कई दफा हम बहुत सारे काहिल आदमी के बारे में, काहिल इंसान के बारे में वो अपने प्लान शुरू करता है लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाता, वो अधूरा छोड़ देता है। और कई दफा शुरू ही नहीं करता, और कई दफा शुरू करता है तो उनको अधूरे छोड़ देता है। ऐसी बातें हैं काहिली में। लेकिन पाक कलाम जो है हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह था, उसने भी बड़ी हिकमत की बातें की। दाऊद बादशाह जो है ज़बूर 8 में कहता है कि उसकी 6 आयत में कहता है कि तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शता है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। ये दाऊद जो है और खुदा का कलाम जो है इंसान के बारे में कहता है कि इंसान को इतनी बरकत दी गई, इतनी तौफीक दी गई और इतना इख्तियार दिया गया कि दुनिया की हर एक चीज को, हर एक मखलूक को भी खुदा बाप ने इंसान के नीचे कर दिया। और दाऊद क्या करता है? दाऊद आसमानों की तरफ देखता है। ज़बूर 8 की उसकी दूसरी वर्ष में लिखा है, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। खुदा का जलाल आसमान पर भी है, जमीन पर भी है। और आगे हम जब देखते हैं कि उसका बेटा सोलेमन वो भी बड़ा हिकमत और दनाई से ममूर है। उसने खुदा की हैकल बनाई, खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे दौलत भी दी, इज्जत भी दी। इन सारी बातों को हम जानते हैं। लेकिन मिसाल की किताब में द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 उसकी 6 वर्स टू 11 में आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस पर ही हम बात करना चाहते हैं कि किस तरह जो है सुलेमान जो है वो हिकमत की बातें जो है हम इंसानों को बताता है। तो फिर यहां से हम जो है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए और अपनी जिस्मानी जिंदगी के लिए जो है लेसन हासिल करते हैं। पाक कलाम में लिखा है, ऐ काहिल चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद दे के उसका ना कोई सरदार, ना नाजर, ना हाकम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी फोरिश जमा करती है। ऐ काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़ा रहने को हाथ पर हाथ। उसी तरह तेरी मुफलसी राहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन।
آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان خدا کا بندہ وہ ہمیں ایک چھوٹی سی مخلوق کے پاس بھیجتا ہے، اس پر دھیان کرنے کو کہتا ہے. کن لوگوں کو؟ جو کاہل ہے. اور میں دیکھتا ہوں کلیسیا میں، محلوں میں، کالونیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بہت سارے لوگ جو ہیں کاہلی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب ان پر دکھ یا مصیبت یا تنگی یا سیلاب یا زلزلہ یا طوفان آ جاتا ہے تو وہ روٹی اور پیسے ایسے ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں، مانگنے شروع کرتے ہیں. اپنے لیے خوراک جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے لیے کپڑے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے اخراجات، ہمارے ایکسپینسز جو ہیں کیسے پورے ہوں گے. اور یہاں پر مجھے یہ بات بہت اچھی محسوس ہوئی جس نے میری روح کو بھی ٹچ کیا کہ کاہل آدمی جو ہیں، وہ بے شک میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو، چونٹیوں کی طرف دیکھے، چونٹیوں کے پاس جائے، اس کی روش پر غور کرے، دھیان دے، سوچے، سمجھنے کی کوشش کرے. اور چونٹی کتنی مخلوق ہے، کوئی بہت اس کا وزن ہے، کوئی بہت اس کی قد و قامت ہے، لیکن وہ دانش مند ہے. امثال اس کے 30 باب میں بھی لکھا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے. 30 باب اس کی ورس ہے 24. پاکلام میں لکھا ہے 30 باب کی 24 آیت میں کہ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہے لیکن بہت دانا ہے. 4 چیزیں، 4 کریچر، 4 چھوٹی سی مخلوق جو بہت چھوٹی ہیں. سلیمان نبی کی حکمت ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن وہ زمین پر کیا ہے؟ دانا ہے، دانش مند ہے، عقل مند ہے. اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے کہ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں. میرے عزیزو، چونٹی بڑی محنت کرتی ہے، اس کی خاصیت ہے محنت کرتی ہے. اور پھر پاکلام میں لکھا ہے اس کا کوئی رہنما نہیں، کوئی ناظم نہیں، کوئی سردار نہیں، کوئی چیئرمین نہیں، تو بھی وہ ایسی سوچ رکھتی ہے. اگر میڈیکلی انسان اور چونٹی کے برین کو سٹڈی کی جائے تو اس کے جو سیلز ہیں وہ انسان کے دماغ کے سیل کی نسبت ہزاروں میں زیادہ ہیں. اور پھر سٹڈی بتاتی ہے کہ چونٹیوں کے 2 سٹامک ہیں. ایک سٹامک میں وہ اپنے لیے خوراک رکھتی ہے اور دوسرے میں اپنے فرینڈ کے لیے، دوست کے لیے، جب اس کو ضرورت پڑے اس کو بھی دیا جائے، اس کو بھی کھانے کو دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کاہل آدمی جو ہیں ان کے بارے میں امثال کی کتاب میں بھی بہت لکھا ہے. سوئے رہتے ہیں، سردی بھی لگتی انہیں، گرمی بھی لگتی ہے، اچھا موسم ہو تو بھی پکنک منانی ہے، کام نہیں کرنا، کام پر نہیں جانا. ایسی کاہلی کی باتیں ہیں. کام سے نفرت کرتے ہیں، انہیں محنت کرنا، کام کرنا پسند نہیں آتا. بس سوئے رہنا، ڈھیلے ہاتھ. اور ڈھیلے ہاتھوں کے بارے میں پاکلام میں لکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور واعظ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک کام کا وقت ہے، جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا وقت ہے. سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ جب 10 حکم جہاں لکھے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ سبت کے دن کو پاک ماننا. خدا نے کیا کیا؟ 6 دن کام کیا، 7ویں دن آرام کیا. ہر ایک کام کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے. اور سبت کو کیا خدا نے سبت کو مقدس کیا، برکت دی. اور ایسے نوجوان، ایسے بیٹے بیٹیاں جو اپنی زندگی سستی کاہلی میں گزارتے ہیں، سٹڈی نہیں کرتے،
کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے یہ آج بڑا لیسن ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس میسج کو یوٹیوب چینل پر سننا شروع کرے تو ضرور مکمل سنیں، تاکہ وہ کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکے کہ کلام کیا کہتا ہے کاہلی کے بارے میں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ اس کی روشوں پر غور کر، چیونٹی کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، اس کو دیکھ کے دانش مند بن جا۔ چیونٹیوں کو دیکھ لو کیسے چلتی ہیں، کیسے خوراک جمع کرتی ہیں۔ آدمی گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہیں۔ یہاں پر دو موسموں کا بھی ذکر ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، دو موسموں کا ذکر ہے، گرمی اور سردی۔ گرمی میں جمع کرتی ہے، گرمی سمبلائز کرتا ہے ایک اچھے وقت کے لیے، ونٹر سمبلائز کرتا ہے برے وقت کے لیے۔ اور ہم نے اچھے وقت میں اپنے لیے چیزوں کو تیار کرنا ہے، اپنی خوراک کو بھی جمع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل وقت آ جائے پھر ہم ڈھونڈتے پھریں پیسہ کدھر ہے، کپڑا کدھر ہے، روٹی کہاں سے لینی ہے، آٹا کہاں سے لینا ہے، گھی کہاں سے لینا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا۔ کاہل کو جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، کب تک پڑا رہے گا، تو نیند سے کب اٹھے گا۔ آج ہمیں نیند سے اٹھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ ایک کاہل کیا سوچتا ہے، وہ بستر پر پڑا رہتا ہے، کبھی کروٹ ادھر بدلتا ہے، کبھی کروٹ ادھر بدلتا ہے، ایک اور تھوڑا سا ایک اور خراٹے لے، جھپکی ایک لے لے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ کہتے ہیں اسی طرح ایسے کرتے کرتے ہی مفلسی جو ہے، تنگ دستی جو ہے، غریبی جو ہے تجھ پر آ پڑے گی۔ کہ کیسے؟ جیسے کوئی راہگیر جا رہا ہوتا ہے، راہزن جا رہا ہوتا ہے، کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، جنگل سے، طریق رات سے، یا کسی بھی جگہ سے، لگتا ہے پاکلام میں تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح تجھ پر آ پڑے گی۔ مسلح آدمی جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، کوئی خنجر بندوق گن ہے، اسی طرح وہ آ پڑے گی۔ ہاں بے کدھر ہے تو؟ ایک اور میں ورس دیکھیں، مثال کی کتاب اس کا 24 باب اس کی 30 آیت ضرور میرے ساتھ دیکھیے گا۔ پروورس، دا بک آف پروورس چیپٹر 24 ورس 30 ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، سلیمان خدا کا بندہ ہم سب کو بتاتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، اور ہمیں اس لیے بتاتا ہے کہ ہم آگے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا سکیں جو ہماری کلیسیا میں ہے، جو ہمارے شہروں دیہاتوں گاؤں میں ہے، جو ہمارے محلوں میں ہے، جو ہمارے پڑوس میں ہے۔ پاک کلام کہتا ہے میں کاہل کے کھیت کے اور بے کل کے طاقتان کے پاس سے گزرا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میں کاہل کے کھیت کے اور بے کل کے طاقتان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ یہاں پر دوبارہ سے وہ بات لکھی گئی ہے کہ تنگ دستی، غریبی، پھر ہم دیکھیں گے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ہمیں چاہیے اس سے پہلے کہ برا وقت آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کرنا شروع کریں۔ یہ صرف جسمانی بات نہیں میں کر رہا، اس میں روحانی باتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ ہم نے اسپرچولی بھی سوچنا ہے کہ ہماری کتنی تیاری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا روز عبادت کرتے ہیں، کیا ہم روز گیت زبور گاتے ہیں، کیا ہم روز خداوند کے آگے جھکتے ہیں، کیا ہم آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کیا اس وقت کے لیے جب وہ آ جائے گا۔ پاک کلام میں بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، 25 باب اس کی 14 آیت میں بھی لکھا ہے، مثال کی کتاب 25 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ
साल की किताब उसका 25 बाब उसकी 14 में लिखा है, जिस तरह दरवाजा अपने चूल्हों पर 26 बाब, आई एम सॉरी, चैप्टर 26 उसकी वर्स 14, जिस तरह दरवाजा अपने चूल्हों पर फिरता है उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। आप इसको बहुत आराम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दरवाजा अपने चूल्हों पे अंदर बाहर, इस तरह सुस्त आदमी क्या करता है, अपने बिस्तर पर अपनी करवट इधर खोली, फिर उधर खोली, फिर इधर खोली और सोया रहा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लूका की इंजील उसकी 12 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। और यहाँ पर एक कहानी बयान की गई है, इस पर हम पहले जो है कर चुके हैं बात या मैसेज भी। लूका की इंजील में से जो बात करें 12 बाब उसकी 35 आयत, यहाँ पर लिखा है कि वो चौकस नौकर की कहानी है। यहाँ पर जब मालिक जो है उसको छोड़ जाता है और फिर वो देर बाद आता है और देखता है कोई दरवाजा खोलता है या नहीं खोलता, या कब तक जो है मेरा नौकर जो है मेरा इंतजार करता है, ये वो बात है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये कि इसकी 39 वर्ष में लिखा है, चैप्टर 12 लूका की इंजील 39 में लिखा है। लेकिन पाक कलाम कह रहा है, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। और 30 आगे नेक्स्ट 40 वर्ष में लिखा, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो बात है कि हम कब तक काहली करते रहेंगे, कब तक हम सुस्त रहेंगे, कब तक हम नहीं जागेंगे, कब तक हम नूर में नहीं चलेंगे। ओ एक दिन ऐसा वक्त आएगा, वो दिन अचानक आ जाएगा जब इब्ने आदम का आना होगा। हमें चाहिए कि अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार कर लें। और इसी तरह बहुत खूबसूरत बात है जो हम मत्ती की इंजील में भी चैप्टर 25 में देखते हैं, 10 कुंवारियों की तमसील है। वेरी शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर 10 कुंवारियों की बात की गई है। 5 ऐसी जो वेल प्रिपेयर्ड होती हैं और 5 ऐसी जो प्रिपेयर नहीं होती, उनकी तैयारी नहीं होती। उनको मैं सुस्त कहूंगा, लेजी कहूंगा। उनकी लालटेन में डालने के लिए ऑयल नहीं है, उनके पास लालटेन जलाने के लिए ऑयल नहीं है। और फिर क्या होता है, दूल्हा आ जाता है। और जब आ जाता है, जिनकी तैयारी है, जिनके पास लाइट है, और वो अंदर दाखिल हो जाती हैं, और 5 फिर अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर खड़ी रहती हैं। और इसी तरह लिखा है मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में लिखा है, बस जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हमें वेट करना है, हमें जागते रहना है, हमें तैयार होना है। और ये सिर्फ जिस्मानी बातें नहीं, जिस्मानी बातें भी हैं। हमें अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत की जरूरत है। हमें अपनी औलाद, अपने बच्चों को भी ये सिखाने की जरूरत है कि अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं, अगर आप आसाइश आराम जिंदगी में चाहते हैं, तो मेहनत करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छी स्टडी करें, अच्छे पास्टर्स बने, अच्छे डॉक्टर बने। ऐसे so many in every field of life. We have to teach our kids, our children, our daughters, our sons. They must be prepared not only for physically or materialism, also spiritually. और पाक कलाम कहता है कि मुश्किल, मैंने पहले बताया कि ऐसा वक्त जब हम पर मुश्किल आ जाएगी, ऐसा वक्त जब हम पर नाखानी आफत आ जाएगी, ऐसा वक्त जब हम पर मौत आ जाएगी, ऐसा वक्त, उससे पहले हमें तैयार होना है। और फिर ऐसा वक्त जब रैप्चर हो जाएगा, क्या है हमारी तैयारी? कब तक हम सुस्त रहेंगे, कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? और सुलेमान खुदा का बंदा जो हमें कहता है कि वो जो है आप जाकर सीखें, च्यूंटी से सीखें, च्यूंटी से सबक हासिल करें।
کوئی لیڈر نہیں ہے ان کا, کوئی ناظم نہیں ہے ان کا, کوئی انہیں ہدایت نہیں دیتا, انسٹرکشن نہیں دیتا. وہ چھوٹی سی مخلوق ہے, پھر بھی وہ اپنے برے دنوں کے لیے اچھے دنوں میں اپنی خوراک جمع کرتی ہیں, اپنی تیاری کرتی ہیں, اور پھر ان کے جو اسٹامک ہے وہاں پر بھی خوراک رکھتی ہیں اپنے دوسرے فرینڈ کے لیے, تاکہ جب اس کو ضرورت پڑے میں اس کو بھی دے سکوں. میرے عزیزو, ان باتوں کو ہم دونوں طرف سے لیں اپنی زندگیوں میں, اس پر سوچیں, دھیان دیں, غور کریں, اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں, اپنے رہن سہن کو بہتر بنائیں, اپنا کھانا پینا بہتر بنائیں, اپنے کپڑے پہننا بہتر بنائیں. خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, خدا نے ہمیں بہت عظیم بنایا ہے, خدا نے ہمیں ایک ماسٹر پیس بنایا ہے. ہم خدا کی شکل پر بنے ہیں, اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں, آپ اپنی شکل کو برا لے کے پھریں, ہم گندے کپڑے پہنے, ہم کوئی ایسا کھانا کھائیں جو لوگوں نے پھینکا ہوا, دھتکارا ہوا ہو. We are on the image of God. خدا نے ہمیں اپنی صورت بنایا ہوا ہے, اس نے ہمیں برکت دی, اختیار دیا, پھلو بڑھو, زمین کو محکوم کرو, اور سارے جانداروں پر خدا نے انسان کو اختیار دیا کہ تمہارے حکم سے, تمہارے کہنے سے تم ان کو کنٹرول کر سکتے ہو, تم ان کو قابو کر سکتے ہو, پانیوں کو, دریاؤں کو, ہواؤں کو, فضاؤں کو. اس لیے کہ ہم خدا کے امیج پر ہیں, اس کی صورت پر ہیں. So we have to prepare ourselves اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور جو دنیا اوپر ہے, آسمانوں پر تخت نشین ہے ہمارا خدا, وہ کبریا کے دہنی طرف جا بیٹھا ہے, وہ دوبارہ آنے والا ہے, اور ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اٹھ کر اس کے ساتھ جو ہے جائیں گے, وہ ہمیں بھی لینے آئے گا, اس کا استقبال کریں گے ہوا میں, وہ ہمیں بھی لینے آئے گا. ہم اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے. ہم نہیں جانتے چور کب آ جائے گا, کب ہمارے گھر میں نقب لگ جائے گی, کب ڈاکو ہم سے کوئی چیز سنیپ کر لے گا. ایسا ہی آنا ہے, ابن آدم کا آنا ایسے ہی ہونا. یہ پاک کلام میں میں نے حوالے بتایا ہے, آپ کو بتایا ہے, پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, آپ جانتے نہیں ہوگے, اور ابن آدم آ جائے گا. اور متی رسول کی انجیل اس کے 24 باب میں لکھا ہے, پس جاگتے رہو کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. میرے عزیزو, لازمی اس کلام کو مکمل سنیں, اس کلام پر غور کریں, دھیان دیں, چھوٹی سی مخلوق سے سیکھیں, چیونٹی سے سیکھیں. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کو چلیں آپ دعا کریں, اس کو شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں اس کلام کے لیے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح, میرا دل تیری شکر سے بھرا ہے. دیکھ خداوند, ہم کمزور انسان ہیں. خداوند تو ہمیں قوت, طاقت, سمجھ اور بوجھ دیتا ہے. خداوند تیرے کلام میں سے آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ چیونٹیوں کی روش پر غور کریں, اور اپنا خوراک برے دنوں کے لیے ابھی سے جمع کریں. وہ گرمی کے موسم میں جمع کرتی ہیں, اور سردی کے موسم میں, ونٹر میں یوز کرتی ہیں. خداوند تو نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کی, تیری آواز کو ہم نے سنا, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ کب آنا ہے. لوگ شک کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن پاک کلام بتاتا ہے وہ دن قریب ہے, اور ہم نہیں جانتے, اور اسے ہی ہمارا خداوند جو آ جائے گا. دیکھنا ہمیں اپنے آمد ثانی کے لیے تیار کر, ہماری روحانی کمزوری کو دور کر. خداوند ہم تجھ سے دل لگائیں, تجھ سے لپٹے رہیں, اور خداوند تیرا ذکر کرتے رہیں, تیرا شکر کرتے رہیں, تجھے قدوس کہتے رہیں, تیرے کلام کو سنیں, تیرے کلام کو سمجھے. اور تیرے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیری بادشاہت کے لیے, تیری مرضی کے مطابق تیار کریں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ یہ کلام بہت سارے لوگ سنیں, بہت سارے لوگ اس سے خداوند نجات حاصل کریں, بہت سارے اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے, اور خداوند بہت سارے جو ہیں اپنے آپ کو تیری آمد ثانی کے لیے تیار کر سکیں, اور اس زمین پر بھی برکت پائیں, اور انہیں روحانی برکات بھی, آسمانوں پر بھی ابدی برکات بھی ملے.
یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین